میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ سرور بھائی ہیں جی۔ السلام علیکم سرور بھائی، اپنا کیمرہ آن کریں اور یہ بتائیں کہ کہاں سے آپ لائیو ہیں، سوال کریں اپنا۔ جی السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سرور بھائی کہاں سے آپ؟ میں کینیڈا سے ہوں علی بھائی۔ اچھا جی جی۔ تو سوال یہ کہ میں نے کافی عرصے سے آپ کو جو فالو کر رہا ہوں، الحمدللہ کافی معلومات میں اضافہ ہوا ہے۔ تو کچھ ویڈیوز آپ کی میں جو دیکھ رہا تو تھوڑی سی کانٹرری ہیں میری بلیف کے مطابق، میری ایجوکیشن جو یا میرا جو مطالعہ ہے اس کے مطابق۔ جیسے ابھی حال میں آپ اپنے ایک اسٹوڈنٹ کی انٹرویو کر رہے تھے، تو اس میں آپ نے کہا کہ اگر جو بیت المقدس اگر یہودیوں کے پاس بھی رہے تو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ کانٹرری اس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں وہ آلریڈی سیٹل ہو چکا تھا کہ یہودی ادھر آ سکتے ہیں، بعد نہیں ہو سکتے، لیکن اپنی وزٹ کر سکتے ہیں اپنی جو ریلیجس ان کی جو جگہ ہیں۔ تو اس پہ تھوڑی وضاحت کر دیں، آپ نے کس پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کیا کہ مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں اب گراؤنڈ ریئلٹی سمجھ لینی چاہیے۔ پریکٹیکلی سیدنا عمر کے دور میں جو تھا، آج دنیا اس سے مختلف ہو چکی ہے۔ سیدنا عمر کے دور خلافت کے اندر، خلفائے راشدین کے دور کے اندر ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم تھا اس کی ڈائنامکس بالکل ڈیفرنٹ تھیں، آج کی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہوگی ہے کہ خلافت کا نظام ختم ہو چکا ہے۔ اب دنیا امپائر سے کنٹریز میں بدل چکی ہے، اور اب اس وقت 58 اسلامک ملک ہے۔ تو کوئی ملک بھی دوسرے کی تابعداری کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ 58 کے 58 اسلامی ملک اپنے آپ کو مسلمان ملک اور اسلامی ملک ڈکلیئر کرتے ہیں، لیکن ایک حکمران نہیں ہے ان کے اندر، بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور ایک دوسرے سے بالکل آزاد ہیں، ایک دوسرے کی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب اگر آپ مجھے یہ مثال دیں کہ سیدنا عمر والا معاملہ دیکھا جائے تو یہ 58 کے 58 ملک کیا ایک کسی حکمران کے نیچے جمع ہو سکتے ہیں؟ تو اس وقت تو پاسبل نہیں، ظاہر ہے پولیٹیکل سسٹم ہی دنیا کا بدل چکا ہے۔ اسی اعتبار سے اب آپ اس وقت جو پولیٹیکل سسٹم ہے دنیا کا، اور جو صورتحال اس وقت یروشلم کی یا بن چکی ہے اس ایریے کی، اس میں تو اب صورتحال تو یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ یہودی یہاں پہ آباد ہیں، یہ انہوں نے یہاں پہ جو آبادی اختیار کی ہے، میں نے پوری ہسٹری بھی بتائی ہے کس طریقے سے یہ لوگ آئے ہیں۔ اس وقت پریکٹیکلی گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ یہ لوگ اسرائیل میں جو لوگ آباد ہیں، انہوں نے وہ جگہ مسلمانوں سے پریکٹیکلی خریدی ہوئی ہیں، یعنی یہ غاصبانہ معاملہ نہیں ہے، انہوں نے خریدی ہیں۔ رہ گیا جو انہوں نے حکومتی معاملات میں جو مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی، اور مسلمان بھی ان سے شکست کھا گئے، اور وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ظلم کا بازار گرم کیا یہاں پہ، اور عام نہتے فلسطینیوں کو انہوں نے اس وقت پریکٹیکلی ظلم کی چکی میں پیسا ہوا ہے، اور ان سے بیسک رائٹس ان کے لے لیے میں۔ اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر یو این او میں باقاعدہ قراردادیں موجود ہیں۔ تو اب اس وقت ہمارے لیے ون ون سچویشن صرف یہی ہو سکتی ہے کہ کسی صورت جو 2 اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے اسی کو ہم کسی طریقے سے اسٹیبلش کر لیں، کیونکہ دنیا تو اب اس طرف جا رہی ہے کہ اسرائیل چونکہ آپ کو پتہ ہے طاقتور ہے، اس کے پیچھے امریکہ پوری دنیا کھڑی ہوئی ہے، وہ تو فلسطین کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو اس وقت ہمیں ایز اے لاسٹ ریزارٹ تو فی الوقت اس بات کے اوپر کمپرومائز کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کو کسی طریقے سے ظلم کی چکی سے نکالیں، اور 2 اسٹیٹ والا جو معاملہ ہے، جو ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی بات کی، جو پاکستان کی پالیسی بھی ہے کہ اب پریکٹیکلی یہودی ایک ریئلٹی ہے، ان سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، تو کم از کم مسلمان وہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کسی طریقے سے حاصل کر لیں۔ یہ اسی طریقے سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں سب کانٹیننٹ کے اوپر 300 سال تک حکومت کی ہے مسلمانوں نے۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ تینوں ملک مسلمانوں کے انڈر تھے، مغلوں کے انڈر تھے، میں خود مغل ہوں۔ تو اب مجھے بتائیں، جب انگریزوں نے ہمارے اوپر قبضہ کر لیا تو اس وقت جب ہم نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی تو ہم نے 2 اسٹیٹس کی بنیاد کے اوپر ہی کی کہ یہاں پر 2 قومیں آباد ہیں، 2 ریاستیں بننی چاہیے۔ اس وقت مسلمانوں نے یا مسلمانوں کے لیڈرز نے یہ ڈیمانڈ نہیں رکھی ہے کہ چونکہ 300 سال تک ہم نے حکومت کی تھی لہٰذا یہ سب کانٹیننٹ جاتے ہوئے انگریز جو ہے ہمارے حوالے کر کے جائیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا، ورنہ تو پھر ہندو یہ کلیم کرتے ہیں کہ
مسلمانوں نے جو 300 سال تک حکومت کی ہے یہ انہوں نے ہم سے حکومت چھینی تھی، تو حکومت تو ہمارے حوالے ہونی چاہیے. تو الٹیمیٹلی گراؤنڈ ریئلٹیز کو ایکسپٹ کیا نا ہمارے بڑوں نے، اور 2 ریاستیں قائم ہوگی، پاکستان اور انڈیا. یہ نہیں ہوا، حالانکہ انگریزوں نے حکومت مغلوں سے لی تھی، لیکن حوالے وہ مسلمانوں کے نہیں کر کے گئے، اور نہ مسلمانوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے حوالے کریں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 2 قومیں آباد ہیں، دونوں کو اپنا اپنا ملک مل جائے. تو گراؤنڈ ریئلٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے ایک پولیٹیکل ڈیسیژن کی بات کی تھی. اور اگر ہم نے اپنی خام خیالی میں رہنا ہے اور ہوائی باتیں کرنی ہیں اور مسلمانوں کو جذباتی ڈاکٹرن میں رکھنا ہے تو وہ باتیں میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں چونکہ پریکٹیکل فیلڈ کا بندہ ہوں، مجھے پتا ہے کہ پریکٹیکلی کیا چیز ہو سکتی ہے کیا نہیں ہو سکتی ہے. البتہ مسلمانوں کا خون جمع گرمانے کے لیے اگر میں نے تھیوریٹیکلی کو باتیں کرنی ہے تو میرے اندر اتنا یعنی ہمت نہیں ہے کہ میں پکا سموہ بنا کے تو جھوٹ کے اوپر اتنی بڑی بنیاد کھڑی کر دوں اور لوگوں کو خام خواہ کی امیدیں دلاؤں. تو یہ میرے لیے تو پاسبل نہیں، اس کے لیے کوئی اور پلیٹ فارم ہی دیکھیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اپنا سیکنڈ کوشچن کر لیں آپ. کہ 2 اسٹیٹ جو ان کا نظریہ ہے اس پہ تو انہوں نے کل اس پہ انہوں نے اوپنلی کہہ دیا کہ ہم ابھی 2 اسٹیٹ کا وہ بھول جائیں، ابھی ہم اس کو ٹوٹلی ختم کر دیں گے، اس پہ ٹوٹلی اپنا قبضہ کر دیں گے. یہ تو غلط ہے نا جی، وہ تو انہوں نے کہا ہے نا، میں نے تو نہیں کہا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں پھر آپ سوال پہ رہی ہے کہ عام جو ہم اپنے مسلمان بھائی ہیں وہ ابھی جب ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس پروٹیسٹ میں شامل ہو کے اپنا پوائنٹ آف ویو یا اپنی سولیڈیرٹی جو دکھاتے ہیں، ایک تو یہ سوال ہے کہ وہ کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ اس کا عام جو ہر مسلمان ہے وہ اپنی جگہ پہ ابھی کوئی ہمارے سامنے کوئی لیڈر نہیں ہے جس کے پیچھے ہم چل سکیں. تو ویسے حضور نے جیسے فرمایا کہ اگر ساری امہ ایک جسم کی مانت ہے تو اس میں کہ اس حدیث کو سامنے رکھ کے ہم اپنے طور پہ کیا میرے خیال میں نے پوری ڈاکٹرن بھائی بیان کر دی ہے. اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے پیلسٹائن کے اوپر ابھی جو میں نے ریکارڈ کروائی ہے، 1 ملین کے قریب لوگ اسے دیکھ چکے ہیں 4 دنوں کے اندر. میں نے پورا بیانیہ دیا ہے میرے بھائی، کوئی بات میں نے تھیوریٹیکل نہیں کی ہے، کوئی بات جذباتی نہیں کی ہے. پورے علمی گراؤنڈز کے اوپر میں نے سولوشن دیا ہے کہ ایک عام آدمی کے کرنے کا کام کیا ہے، وہی کام اس نے کرنا ہے، اس سے بڑھ کر وہ کچھ کر نہیں سکتا. کریں گے آپ نقصان ہی اٹھائیں گے. مثلا میں آپ کو کہتا ہوں، آپ تو کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ یو کے میں اتنے بڑے بڑے پیر فقیر سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے مسلمانوں کے فائنینسر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یو کے میں بڑے بڑے دیندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کل یو کے نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ فلسطین کا کوئی جھنڈا لہرائے گا نا اگر تو قانوناً جرم تصور کیا جائے گا. میں دیکھتا ہوں یہ اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہ کون سا پیر ہے، کون سا بزرگ ہے اور کون سا جہادی ہے جو کل وہاں پہ جھنڈا لہرا جائے. بھوک نکل جائے گی 2 منٹ میں. ٹھیک ہے، تو بات یہ کہ پریکٹیکلی بات کریں. یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتا دنگا فساد کرنا. مجھے نہیں پتا کینیڈا میں کیا صورتحال ہے اس وقت، کینیڈا آپ کو کتنا پروٹیسٹ الاؤ کر رہا ہے. تو آپ نے جتنا پروٹیسٹ گیون سرکمسٹانسز میں آپ نے وہی اڈاپٹ کرنا ہے، بس اس سے زیادہ آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے. یہ مسلمانوں کے حکمرانوں کے کرنے کے کام ہے. اور دیکھیں میں کر رہا ہوں، میں پاکستان میں بیٹھ کے جبکہ بڑی بڑی پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کی پھوک نکل چکی ہوئی ہے، جن کو آپ بڑا لیڈر اور بڑا دلیر مانتے تھے، میں نام بھی دے دیتا ہوں، پی ٹی آئی اور وہ لوگ. آپ دیکھیں کسی کی جرت نہیں کو بات کر جائے. میں ابھی بھی بات کر رہا ہوں، میں ڈائریکٹ آرمی چیف کو مخاطب کر کے بات کر رہا ہوں، میں چیف جسٹس کو مخاطب کر کے بات کر رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگ پکڑے جائیں گے. ہم آپ کو یہ پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ ہم صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں، ہم ہر پیٹرول کے 1 لیٹر پہ موٹر بائک میں جو ڈلواتا ہوں میں اس میں آپ کو ٹیکس دے رہا ہوں. میں عہدہ بنا ہو گیا ہوں. اب آپ اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے، کیونکہ میں نے اب آرمڈ کنفلکٹ اپنی فوج کے ساتھ تو نہیں کرنا، اپنی ادویہ کے ساتھ تو نہیں کرنا، اور نہ میں خود ڈنڈے اٹھا کے تو جا کے وہاں پہ لڑائی کر سکتا ہوں. اس طرح تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ آج کل مطلب جس طرح کا ایک جہادی معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر تو آپ کو ٹرینڈ پوری فوج چاہیے، پورا ایک اکوپڈ آپ کو ہونا چاہیے، تبھی آپ کو اس طرح کا معاملہ کر سکتے ہیں. تو آپ مجھے ذرا یہ بتائیے، جو آج تک ہمیں یہ ہمارے سارے لوگ کہانیاں کرواتے تھے، انکلوڈنگ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی بڑی ہمیں مثالیں دیا کرتے تھے نا کہ یہ ہمارے پڑوسی ملک میں صحابہ کرام کا نظام آ گیا طالبان کا. تو طالبان کا کوئی ایک بیان بھی آپ نے سنا ہے؟ بتائیں مجھے، آپ نے کچھ سنا ہے؟ اسپیکر آن کریں. کوئی سنا ہے بیان طالبان کا؟ جی فیوچر میں شاید ان کا کوئی ہو. چھوڑے فیوچر کو، 4 دن ہو گئے، کیوں جھوٹی ان کی طرف سے آپ، اگر آپ کی دلی عقیدت وابستہ ہے تو کیوں جھوٹی آپ ان کی طرف سے جو ہے وہ اپنے آخرت اور قبر کو بھاری کر رہے ہیں؟ لعنت بھیجیں فیوچر کو. آپ آ کے مجھ سے تو ڈیبیٹ کر رہے ہیں جو پوری دنیا کے سامنے آواز بلند کر رہا ہے
ان کے بارے میں آپ وکالت کر رہے ہیں ان کی کہ فیوچر میں بات کریں گے. وہ چھوڑیں اس چیز کو, فیوچر کے آپ کنڈیم کریں, یہ اسپیکر آن کریں, میرے سامنے کنڈیم کریں ان کو. جی میرا اسپیکر 4 دن ہو گئے ہیں کہ تم لوگ بلوں میں گھسے پڑے ہوئے ہو, نام لیتے ہو تم کہ ہم نے جو ہے وہ ہمیں عمر ثالث مل گیا ہے, ملا عمر. کہاں گئے تمہارے سارے طلباء؟ آپ کے بھی ٹیچر تھے ماشاءاللہ, آپ نے خود بھی ان کو کہا کہ میرے ٹیچر, آپ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. آمین. نہیں, میں اس وقت یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کنڈیم کریں اس چیز کو کہ طالبان نے ابھی تک بیان کیوں نہیں دیا, کنڈیم کریں. جی وہی تو میں آپ سے سوال کر رہا تھا نا علی بھائی کہ آپ ذرا ہیٹ اپ ہو گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عام نہیں, میں ہیٹ نہیں ہوا. یہ جب کوئی یہ بات شروع کر دیتا نا ہیٹ اپ, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گوروں کے ملک میں رہ کے اس نے گوروں سے یہ ایتھکس بھی نہیں سیکھی ہے. جب علمی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے پھر کسی کو یہ تانا نہیں دیا جاتا کہ تیری آواز بلند ہو گئی ہے تو غصے میں آ گیا. یہ ایتھکس کم از کم گوروں سے سیکھے. علمی ڈسکشن ہو رہی ہے, علمی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. آپ نے سیدھا آ کے میرے پہ بات کی تو میری تو ویڈیو ریکارڈ ہے, ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. میں نے آپ سے ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ طالبان جن کے پیچھے ہمیں سارے لوگ کہانیاں کراتے تھے, ایک بیان آیا ان کا فلسطین کے حق میں. ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے پوری بریگیڈ انہوں نے روانہ کر دی ہوگی جہاد کرنے کے لیے. ہاں, ان کے ملک سے ہمارے ملک میں آ کے دہشت گردی کر رہے ہیں. ان کے ملک سے, طالبان کے ملک سے دہشت گرد پاکستان میں آ کے ہماری فوجیوں کو مار رہے ہیں, ہماری پولیس کو مار رہے ہیں, ہمارے عوام کے اوپر تو بم پھاڑ رہے ہیں. فلسطین میں جا کے اسرائیل کے خلاف کوئی طالبان لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا, تو کم از کم اسے ہم کنڈیم تو کریں نا. اسپیکر آن کریں, کنڈیم کریں. سے ڈس ایگری نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کنڈیم کریں. تو کنڈیم تو میں کر رہا ہوں نا, کنڈیم کرنے. کیا کنڈیم کر رہے ہیں, جملہ بولیں. کیا کنڈیم کر رہے ہیں؟ کرنا چاہیے, جیسے آپ بات کر رہے ہیں ان کو بھی بات کرنی چاہیے. کرنی چاہیے. نہیں, انہوں نے بات نہیں کرنی. لیکن میں ان کے بہاف تو نہیں آپ کو ان کے نظریات. نہیں, میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں نا, آپ نے ان کی وکالت فوراً کر دی نا. نہیں, میں نے وکالت کی, آپ نے کہا جی مستقبل میں آ جائے گا. شاید میں نے کہا شاید مستقبل میں آ جائے ایک انٹینشن. تو بس پھر ادھر بھی شاید کر لینا آپ. اللہ تعالیٰ ادھر بھی آپ جو ہمیں اکسا رہے ہیں, یہاں بھی آپ مستقبل کا ویٹ کریں نا. ہاں, تو بس ٹھیک ہے میرے بھائی, میں نے آپ کو جواب دے دیا. اس ٹاپک کو آپ کلوز کریں. میرے خیال ہم کافی علمی ڈسکشن کر چکے ہیں. اور کوئی کوشچن کرنا ہے تو کر لیں. ہمارا جو رول ایز مسلم ویسٹرن کنٹریز میں, جیسے وہ میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا, وہ آپ دیکھ لیں. پارٹیسپیٹ کر کے کرتے ہیں اظہار, تو ٹھیک ہے, وہ کرنا چاہیے. جی پروٹیسٹ کرنا چاہیے, کیوں نہیں کریں. ٹھیک, کرنا چاہیے, نہیں کریں. ریڈی ہیں انشاءاللہ ٹمارو ود ہمارا پروٹیسٹ ہے. جی جی بالکل کریں, ڈنکے کی چوٹ پہ کریں, سوشل میڈیا پہ. میں نے پوری ڈاکٹرین دی تھی. دیکھیں, آج سے 2 سال پہلے میں نے 10 پوائنٹس بتائے تھے جو گورنمنٹ کے کرنے کے ہیں, جو دنیا میں جتنے مسلمان حکمران ہیں, اور 3 کام ہیں جو پاکستانی عوام نے یا مسلم عوام نے کرنے ہیں. آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی آواز بلند کرنی ہے, آپ نے پلے کارڈز اٹھانے ہیں, ٹھیک ہے, اور تیسری چیز آپ نے اسلام کا پوزیٹو تعارف پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے. آپ نے لوگوں کو بتانا ہے. میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں, اب یہاں پاکستان میں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی انڈیا جو ہے اسرائیل کا سپورٹر ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ تصویر کا ایک رخ ہے. آپ انڈین جو پرانے پرائم منسٹر ہیں واجپئی, بڑے ہارڈ لائنر قسم کے ہندو تھے. ان کی باقاعدہ ویڈیوز میں انہوں نے کہا کہ ہم فلسطینی مظلوم عوام کے ساتھ ہیں. وہ انہوں نے باقاعدہ ویڈیوز میں کہا ہوا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب وہ معاملہ, ہم ظاہر سفارتی طور پہ تو کمزور ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر معاملات آگے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو دنیا میں کوئی بھی جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہے نا, وہ اسرائیل کو کبھی بھی حق میں نہیں مانے گا. وہ یہی کہے گا کہ پہلا ظلم فلسطینیوں نے کیا. ایون میں آپ کو بتاؤں, اسرائیل میں بھی جتنے سیکولرز ہیں یہودی, وہ تو اسرائیل پہ لانتے بھیج رہے ہیں کہ تم لوگوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. وہ تو مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. وہاں پہ بھی لوگ ہیں جو ٹروتھ لور ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, یہاں پہ اگر کوئی بندہ بات کر دے نا اس قسم کی, تو اسے کہتے ہیں یہ تو غدار وطن ہو گیا, یہ تو اسلام کا غدار ہو گیا. پھر سلام ہے ان سیکولر یہودیوں کو کہ جو اسرائیل میں رہتے ہوئے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. مسلمانوں میں کتنے ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پہ آ کے یہ کہیں کہ ہولوکاسٹ میں, جو سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر نے یہودیوں کو ناحق قتل کیا تھا, ہٹلر نے ظلم کیا تھا یہودیوں پہ. یہاں تو فخریہ بتاتے ہیں جی بڑا کچومر نکالا تھا جی, یہودیوں کا علاج ہی ہے جو ہٹلر نے کیا تھا. تو وہاں تو ہم ان مظلوم یہودیوں کے ساتھ تو کھڑے نہیں ہوتے ہولوکاسٹ میں, اور ادھر وہ ان کے سیکولر یہودی مسلمانوں کے حق میں کھڑے ہوئے. تو یہ اب آپ فرق دیکھ لیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے عدل و انصاف کے لیے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے, خواہ وہ ظلم یہودی پہ ہو, مسلمان پہ ہو, ہندو پہ ہو, کرسچن پہ ہو. ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا جی. تو آپ بالکل, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. لیکن میں آپ لوگوں کو, جتنے لوگ بھی وہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں, میں انہیں ایک چیز, ایک ایڈوائس کے طور پہ یہ بات کروں گا کہ
ادھر کے قانون کے اندر رہتے رہتے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ آپ لوگ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کریں کہ جو آپ لوگ وہاں سے سکون میں جو رہ رہے ہیں, کینیڈا میں, فرانس میں, امریکہ میں, یو کے میں مسلمان, تو وہاں کے لوگوں کی زندگی نہ برباد کر دیں. کیونکہ ہمارے بعض جہادی قسم کے لوگ حرکتیں ایسی کرتے ہیں, پھر وہ اس کی ہیٹ سارے لوگوں کو فیل کرنی پڑتی ہے. تو قانون کے اندر جتنا پروٹیسٹ ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے. پروگرام ریکارڈ کروائیں, بلکہ بین المذاہب کانفرنسز کروائیں. آپ یہودیوں کو جو وہاں پہ رہنے والے جو ماڈریٹ لوگ ہیں انہیں مساجد میں دعوت دیں, انہیں بتائیں یار یہ سارا مسئلہ ہے, یہ اس وقت مسئلہ انسانیت کا ہے, ہیومینٹی کا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ چیز ہائی لائٹ کریں. ٹھیک ہے جی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دو سوال ہو گئے آپ کے, جزاک اللہ.